بے رنگ جہاں کو رنگ ڈالا. یعنی کہ رنگ بہارا نے بے رنگ جہاں کو رنگ ڈالا. پھر موسم نے ایک کروٹ لی اور وقت ایک ایسا بھی آیا. خوشبو گلشن، دہقاں خرمن، بھورے گنگن، چڑیا چنگن خاموش ہوئے، روپوش ہوئے، سبزے بوٹے سب سو گئے. پھر موسم نے ایک کروٹ لی اور وقت ایک ایسا بھی آیا. خوشبو گلشن دریا، خوشبو گلشن دہقاں خرمن، بھورے گنگن چڑیا چنگن خاموش ہوئے، روپوش ہوئے، سبزے بوٹے سب سوکھ گئے. یعنی کہ خزاں نے رنگ جہاں کے سارے رنگ اڑا ڈالے. یعنی کہ خزاں نے سارے جہاں کے سارے رنگ اڑا ڈالے. میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پہ. دریائے خرد یہ کہتا ہے یہ دنیا ایک حقیقت ہے یا ایک جھوٹا نذرانہ ہے. یہ کیسا گورکھ دھندا ہے، یہ کیسا تانا بانا ہے. مانا جانا پہچانا ہے لیکن پھر بھی انجانا. مانا جانا پہچانا ہے لیکن پھر بھی انجانا. آدم آئے، حوا آئی، بے جانوں میں جانے آئی. انسان آئے، حیوان آئے. انسان بھی کچھ حیوان جیسے، حیوان بھی کچھ انسان جیسے. انسان حیوان، حیوان انسان، سب خلط ملسا ہونے لگا. سب خلط ملسا ہونے لگا. پھر پیر پیغمبر آنے لگے اور انسانوں کو دنیا کا راز ہستی سمجھانا لگا. پھر پیر پیغمبر آنے لگے اور انسانوں کو دنیا کا راز ہستی سمجھانے لگے. سب نے یہ کہا ایک مالک ہے جو سارے جہاں کا خالق ہے. سب نے یہ کہا. میں بات کر رہا ہوں 1,00,000 بات کر رہا انبیاء کرام کی. سب نے یہ کہا ایک مالک ہے جو سارے جہاں کا خالق ہے. وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ غائب ہے، وہ حاضر ہے، وہ قادر ہے، وہ ناظر ہے. سب نے یہ کہا. سب نے یہ کہا مالک سے ڈرو اور انسانوں سے پیار کرو. سب نے یہ کہا مالک سے ڈرو اور انسانوں سے پیار کرو. انسان کی فلاح و بہبودی، اس کی خدمت اور ہمدردی ہے حکم خدا، ہے حکم نبی. جس نے بھی اس کی اطاعت کی گویا کہ اس کی عبادت کی. یہ دو لفظ جو ہے اطاعت اور عبادت. اطاعت جو ہے وہ بہت اہم ہے. شعر سنیے گا کہ عبادت راستہ ہے، منزل جانا اطاعت ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہوا ہے مسلم امہ کے ساتھ کہ پتہ نہیں کب اور کہاں اور کیسے یہ ایمان جو ہے وہ عبادت تک محدود ہو گیا کسی طرح. اور اسی کو میں نے کہا ہے کہ عبادت راستہ ہے، منزل جانا اطاعت ہے. یہ ایمان مفصل ہے، وہ ایمان مکمل ہے. ستون دین کے بنیاد ہیں، مکان نہیں. 4 مصرے سنیے گا. ستون دین، یہ 5 پلرز آف اسلام. ستون دین کے بنیاد ہیں، مکان نہیں. ہے تیر ناقص و ناکام جو کمال نہیں. خدا کے بندوں کی خدمت خدا کی خدمت ہے. کچھ ہاتھ پاؤں ہلائیں، فقط زبان نہیں. خدا کے بندوں کی خدمت یہ دین پر. تو میں کہہ رہا تھا کہ سب نے یہ کہا ایک مالک ہے جو سارے جہاں کا خالق ہے. وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ غائب ہے، وہ حاضر ہے، وہ قادر ہے، وہ ناظر ہے. سب نے یہ کہا. سب نے یہ کہا مالک سے ڈرو اور انسانوں سے پیار کرو. انسان کی فلاح و بہبودی، اس کی خدمت اور ہمدردی ہے حکم خدا، ہے حکم نبی. جس نے اور فلک ڈی این اے سے نیوٹران تلک سب اس کے پروردہ بھی ہیں، سب اس کے پیر
की इबादत करते हैं, सब उसकी अताअत करते हैं, गोया की इबादत करते हैं। वो शोला परवर गैसों से पानी की बूंद बनाता है। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन इज वेरी एक्सप्लोसिव गैस। ऑक्सीजन ये फ्लेम को प्रोटेक्ट करती है, उसको और शोला बनाती है, हरारत देती है। वो शोला H2O ये है जो मैं पी रहा हूँ, आप जो सामने यहाँ पे बोतल में महदूद है, वो शोला परवर गैसों से पानी की बूंद बनाता है और काले कार्बनों में वो हीरे की ताप जलाता है, और काले कार्बनों में वो हीरे की ताप जगाता है। हैकल वेल को पानी पे तैराता है, लहराता है, और संगनुमा कोरल में वो झांकी सुनगुन दिखलाता है। कोरल जो है वो लिविंग बीइंग है, आपको पता हो, जो पत्थरों में, और संगनुमा कोरल में वो झांकी सुनगुन दिखलाता है। तेज हवाओं में शाही की परवाजों को ऊंचा कर एरोडायनामिक्स के गहरे राज हमें समझाता है। एरोडायनामिक्स के गहरे राज हमें समझाता है, और बहरे तवानाई को एटम के कूजों में बंद किया, और कशिश की राह रविश का कुछ ऐसा पाबंद किया, एक नफस को जो ये बिखरे सारा आलम जल जाए। पर्वत राख के ढेर बने और राख हवा में रल जाए। उसकी निजाम कुदरत का ये दुनिया एक नजराना है, ना कोई गोरख धंधा है, ना कोई ताना बाना है। आज भी मान जाना। सुभान अल्लाह, ये सही नात है भाई। वाह वाह वाह। इस हम के बाद कहा जाता है साहब, शायर जो है वो उस वक्त तक उसकी शायरी मुकम्मल नहीं होती है जब तक कि वो गजल न कहे और हुस्न इश्क का जिक्र न करे, और खास जी 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 मैं समझ रहा हूँ। मेरी नजर कहीं और रहती, मेरा कान कहीं और रहता। तो गजल जो है वो जरा मैं इसका माहौल बना दूं कि जब लहू आंखों से उबले तो गजल होती है, और दिल में अरमां कोई मचले तो गजल होती है, और जज्बे इश्क में लिपटा वो ख्यालों का बदन करवटें आग पे बदले तो गजल होती है, और शौक दीदार जुनून और निगाहें मुस्तर चांद जब दिन में भी निकले तो गजल होती है। एक सवाल हमेशा आप लोगों से पूछा गया होगा, मुझसे भी पूछा जाता है, आप लोगों ने कभी उस सवाल का जिक्र नहीं किया होगा। मैं बबागे देहल इस महफिल में ऐलान कर रहा हूँ कि वो पूछते हैं कि मैं प्यार कितना करता हूँ। कुछ लोग तो हंस दिए, बाकी जितने खामोश हैं, ये सवाल सबसे पूछा गया। वो पूछते हैं कि मैं प्यार कितना करता हूँ। अच्छा विषय है। कोई हो हद तो बताएं कि इतना करता हूँ। वो पूछते हैं कि मैं प्यार कितना करता हूँ। कोई हो हद तो बताएं कि इतना करता हूँ। मुहब्बतों का सफर एक सुराग जैसा है, बढ़ा ही जाता है तय इसको जितना करता हूँ। मोहब्बतों का सफर एक सुराग जैसा है, बढ़ा ही जाता है तय इसको जितना करता हूँ। और तुम ही शायर
तुम ही मजमून, तुम ही तर्ज़े बयां भी हो, तुम ही शायर, तुम ही मजमून, तुम ही तर्ज़े बयां भी हो, शरीके जान तबीबे दिल, तुम ही दर्दे निहा भी हो। तुम ही शायर, तुम ही मजमून, तुम ही तर्ज़े बयां भी हो, शरीके जान तबीबे दिल, तुम ही दर्दे निहा भी हो। हमारे ज़हन और दिल तक ही नहीं महदूद तुम जानम, यहाँ भी हो, वहाँ भी हो, वहाँ भी हो, वहाँ भी हो। बहुत अच्छा। कभी लगा दीजिए। क्या बात है, वाह। ये सब इसलिए हुआ कि उस तिलिस्मे नाज का मुझ पे असर ऐसा था कुछ, उस तिलिस्मे नाज का मुझ पे असर ऐसा था कुछ, चाहता था उससे कुछ कहना मगर कहता था कुछ, चाहता था उससे कुछ कहना मगर कहता था कुछ, और जायचा दर जायचा दर जायचा उस नाज का खींचना फिर सोचना, ऐसा था या ऐसा था कुछ, जायचा दर जायचा दर जायचा उस नाज का खींचना फिर सोचना, ऐसा था या ऐसा था कुछ। हमने दिल पे हाथ रख के एक ठंडी सांस ली, हमने दिल पे हाथ रख के एक ठंडी सांस ली, बस हुई इतनी सी लफ्जिश और हुआ फिर कुछ का कुछ। अब इस क्लाइमेक्स के बाद एंटी क्लाइमेक्स देखिए कि आईना दिखला दिया मुझको बहुत अच्छा किया, आईना दिखला दिया मुझको बहुत अच्छा किया, वरना हम अपने आप को हमने समझ रखा था कुछ। आईना दिखला दिया मुझको बहुत अच्छा किया, वरना अपने आप को हमने समझ रखा था कुछ। और पर तराशे जा रहे हैं और सदा बेसूद है, पर तराशे जा रहे हैं और सदा बेसूद है, ऐसी आजादी से तो शायद कफस अच्छा था कुछ, ऐसी आजादी से तो शायद कफस अच्छा था कुछ। अब आप गजल सुनने के मूड में आ गए हैं तो गजल सुनिए कि वो मिला तो ऐसे मकाम पे, वो मिला तो ऐसे मकाम पे, मैं कदम मिला के न चल सका, वो मिला तो ऐसे मकाम पे, मैं कदम मिला के न चल सका, मैं करूं तो क्या दिले जार का, जो मचल सका ना बहल सका, मैं करूं तो क्या दिले जार का। वो शमा का आला नसीब था कि वो नूर बन के बिखर गई, वो शमा का आला नसीब था कि वो नूर बन के बिखर गई, मैं चिराग शाम फराक का, जो न जल सका न पिघल सका, मैं चिराग शाम फराक का, जो न जल सका न पिघल सका, मैं करूं तो क्या दिले जार का। मैं जहां
میں جہاں گیا میرے ساتھ تھا میں لٹا مگر میرے پاس تھا وہ خیال تیرے وصال کا جو نہ ٹل سکا نہ بدل سکا وہ خیال تیرے وصال کا جو نہ ٹل سکا نہ بدل سکا میں کروں تو کیا دل زار کا وہ جنون عشق و حصول کا وہ خیال عہد و اصول کا وہ جنون عشق و حصول کا وہ خیال عہد و اصول کا میں محبتوں کے کردار پہ نہ سنبھل سکا نہ پھسل سکا میں محبتوں کے کردار پہ جو سنبھل سکا نہ پھسل سکا میرا عشق جیسے کہ رنگ سنگ وہی دل کشی وہی پختگی میرا عشق جیسے کہ رنگ سنگ وہی دل کشی وہی پختگی سر موج کیا تہ موج کا یہ نہ کھل سکا نہ یہ کھل سکا سر موج یہ نہ دھل سکا نہ یہ گھل سکا میں کروں تو کیا دل زار دیکھیے جی 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 جب محبت کی بات آتی ہے تو اس میں یہ بھی خیال رکھا جائے کہ دشمنوں سے بھی کبھی پیار کا اظہار کرو دشمنوں سے بھی کبھی پیار کا اظہار کرو وہ پشیماں ہو کبھی ایسا کوئی وار کرو وہ پریشان ہو نہیں وہ پشیماں ہو کبھی ایسا کوئی وار کرو اور عہد ماضی کے جزیروں کی ثنا خوانی کیا عہد ماضی کے جزیروں کی ثنا خوانی کیا عہد حاضر کے بیابان کو گلزار اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کا وہ تمام ان لوگوں کا خاص طور سے میں سعودی عرب میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے لوگ محنت کرتے ہیں کیسی سخت گرمیوں میں سخت مشکلوں میں کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ ان کا کتنا بڑا انسانیت پہ کرم ہے اور میں ان لوگوں کو ان مزدوروں کو ان کسانوں کو ان سائنسدانوں کو ان انجینئروں کو علماء کرام کہتا ہوں اس لیے کہ ان کے علم نے انسانیت پہ کرم کیا ہے آج جو اس آرام سے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں باہر 55 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے آپ ٹھنڈی ہوا میں کھاتے رہتے ہیں کسی نے تو یہ کرم کیا ہے کسی نے اپنی راتوں کی نیند گنوائی ہے دل کا چین گنوایا ہے گرمیوں میں پسینہ بہایا ہے سردیوں میں سردی برداشت کی ہے اور پھر یہ علم دیا یہ چیزیں انوینٹ کی تو جو بہاتے ہیں لہو اپنا پسینے کی طرح اس جہاں کو وہ سجاتے ہیں نگینوں کی طرح اور عرصہ عمر جو گنیے تو فقط یہ گنیے کون کتنا ہے جیا جینے کو جینے کی میں اصل میں چاہتا تھا کہ کوئی اور نظم سناؤں آپ کو جو ہوتا یہ ہے کہ کوئی نظم کسی شاعر سے بندھ جاتی ہے تو خالی بوتل کا وہی حال ہے میرے ساتھ کہ
میں ایک اور یہاں کے سامنے دوسری جی یہاں کے لوگ تو میں اس کو سنا کے اس پہ ختم کرتا ہوں. اور اس میں ایک چیز جو میں سنانا چاہ رہا تھا اس کو بات کرنی پھر کہ ایک شعر سنیے کہ انہی کانٹوں کے دامن میں حسین کلیاں بھی کھلتی ہیں, دامن میں حسین کلیاں بھی کھلتی ہیں کہ منفیات میں ہوتے ہیں کچھ مثبت کے پہلو بھی. تو یہ آپ ایک چیز سوچے, میں نے ایک جگہ سنا ہے خطبے میں, امریکہ میں جو خطبہ ہوتا ہے تو اس میں جو جوان لڑکے خطبہ دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے, اور جو انکلز خطبہ دیتے ہیں وہ عموماً میرے یہاں پر رک نہیں پاتا ہے, وہ ادھر سے آتا ہے ادھر نکل جاتا ہے. تو اس نے ایک بات کہی تھی, نیگیٹیوٹی ٹرن انٹو پازیٹیوٹی. کس طرح سے منفی حالات میں آپ مثبت باتیں سوچ سکتے ہیں. جیسے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو عام ریاکشن ہوتا ہے کہ اس کو برا کہنا شروع کرتے ہیں, وہ بےمان ہے, چور ہے, ایسا ہے, اچکا ہے, ایسا ہے, ظالم ہے, خراب ہے. اس کا مثبت یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے. باتھ روم میں گئے, وہاں پر بڑی گندگی پھیلی ہوئی ہے, بڑے بھنڈائے لوگ جو ہے ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں, یہ چھوڑ دیتے ہیں, ٹیشو پیپر چھوڑتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں طے کرتے ہیں کہ ہم جب جائیں گے تو ہٹنے سے پہلے بیسن کا پانی صاف کر کے جائیں گے تاکہ آنے والے کو زحمت نہ ہو. کافی بوتھ پہ اگر ہم جائیں اور کافی بوتھ کے کنٹینر میں آخری کپ اور لے کے کھسک نہ جائیں, اس میں فریش کافی بنا کے جائیں تاکہ آنے والے کو فریش کافی ملے, اس لیے کہ مجھے ملی تھی. تو منفیات میں مثبت کے, تو یہ نظم مجھے پڑھ لینے دیجیے, اس کے بعد وقت اگر اجازت دیں گے تو میں اس پہ آؤں گا. یہ کچھ نئی سی بات ہے. تو زندگی کا سب سے بڑا منفی مسئلہ جو ہے یا منفی سانحہ جو ہوتا ہے اس کو مثبت طریقے سے کیسے سوچا جا سکتا ہے, میں نے اس نظم میں کہی ہے. یہ نظم آپ کو تعجب ہوگا شیراز کہ خالی بوتل بڑی اچھی نظم ہے میری ہے, لیکن یہ نظم جو ہے یہ خالی بوتل سامعین کو بہت اچھی لگتی ہے, مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے. یہ نظم مجھے بےحد اچھی لگتی ہے. اب آپ سنیں, اس کے بعد میں پڑھ سنا دوں گا کہ وقت گزرا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا, وقت گزرا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا, اور یادوں کے جھروکوں پہ سجیں گے کچھ خواب, کچھ مٹی شکلیں, دبی یادیں, کوئی زرد گلاب, حسرتیں, یاس, جنوں, عہد شباب. درد کی گرد میں کچھ نقش نظر آئیں گے, جیسے کیچڑ میں کنول, جیسے ہو صحرا میں گلاب. درد کی گرد میں کچھ نقش نظر آئیں گے, جیسے کیچڑ میں کنول, جیسے ہو صحرا میں گلاب, جن کی خوشبو سے مہکتا ہے چمن ناز میرا, جن کی خوشبو سے مہکتا ہے چمن ناز میرا, جن کے لفظوں کا ہے یہ رنگ سخن آج میرا, جن کی شفقت کا ہے مقروض بدن آج میرا, کھوکھلی شان میری, تخت میرا, تاج میرا. ان کی دیوانگی تھی یا جنوں دیوانے کا, ان کی دیوانگی تھی یا جنوں دیوانے کا, ورنہ عنواں بھی نہ ہوتا میرے افسانے کا. ان کی قربانیاں تھیں یا جنوں دیوانے کا, ورنہ عنواں بھی نہ ہوتا میرے افسانے کا. اور راہ بر راہنما انگلی بڑھاتا وہ ہاتھ, راہ بر راہنما انگلی بڑھاتا وہ ہاتھ, میرے پڑھنے کو دیا روز جلاتا وہ ہاتھ, میری تقدیر کی تنویر جگاتا وہ ہاتھ, میرے ہاتھوں کو دعاؤں کو اٹھاتا وہ ہاتھ. رات دن شام و سحر ایک ہی دھن ایک فکر, ہڈیاں بیچ کے خرچوں کو جٹاتا وہ ہاتھ. رات دن ایک شام و سحر ایک ہی دھن ایک فکر, ہڈیاں بیچ کے خرچوں کو جٹاتا وہ ہاتھ. ہاتھ جو اب نہ میرے ہاتھ کبھی آئے گا, وقت گزرا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا. مانا وہ ہاتھ نہیں, ان کے وہ احکام تو ہیں. یہاں سے پازیٹیوٹی شروع ہوتی ہے. کیا بات ہے. مانا وہ ہاتھ نہیں, ان کے وہ احکام تو ہیں,
ان ہواؤں میں لرزتے ہوئے پیغام تو ہیں، مانا میں خانہ نہیں، ساقی دیوانہ نہیں، تشنگی دل کی بجھانے کو مگر جام تو ہیں بہت کام ابھی، کام تو ہیں۔ ان ہنسی خوابوں کی تعبیر ابھی باقی ہے، لوح دل پہ لکھی تحریر ابھی باقی ہے، اور موسم گل بھی ہے، گلشن بھی ہے، رانائی بھی، رنگ بکھرے ہیں، پہ تصویر ابھی باقی ہے۔ ان ہنسی خوابوں کی تعبیر ابھی باقی ہے، لوح دل پہ لکھی تحریر ابھی باقی ہے، موسم گل بھی ہے، گلشن بھی ہے، رانائی بھی، رنگ بکھرے ہیں، پہ تعبیر ابھی رنگ بکھرے ہیں، پہ تصویر